الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ اللہ نے شروع صورت کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے۔ اس نعمت سے اس سورت کی شروعات اللہ نے کی، اور سب سے پہلے جو نعمت ذکر فرمائی وہ تعلیم قرآن، کہ اللہ نے قرآن انسانوں کو سکھلایا۔ مقصد یہ تھا کہ انسان کا سب سے اولین فرض یہ ہے کہ جب اللہ ہی نے قرآن کی تعلیم دی، اور تعلیم قرآن سے صرف الفاظ مراد نہیں ہیں بلکہ اس کے معانی کو سمجھانا اور اس کے مضمون پر عمل کرنا مراد ہے، کہ آدمی قرآن سے علم حاصل کر کے اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے۔ اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادت صرف ظاہری نماز، روزہ اور چند چیزوں کے کر لینے کا نام نہیں ہے۔ عبادت نام ہے، عبادت ایک وسیع مفہوم ہے، یعنی اس کے اندر معنویت اور گہرائی بہت ہے، کہ آدمی زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کاروبار کرنے، گھر والوں کے ساتھ رہنے، زندگی کے ہر گوشے میں اور ہر وقت میں اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کو اسی طرح بجا لانا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور ہدایت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے زندگی کے اس مرحلے میں، تو ہم عمل کس طرح سے کریں گے؟ عمل کرنے کے لیے پہلے سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ اسی نعمت سے اللہ نے سورہ رحمان کا آغاز فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت سیکھتے رہو کہ رب کا حکم کیا ہے، اور سیکھ کر عمل کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کی پیدائش کی، انسان کا پیدا کرنا، اور یہ بھی اللہ نے اپنی ایک نعمت کو ذکر فرمایا۔ اور پھر انسان کے پیدا کرنے کے بعد جتنی چیزیں ہماری اور آپ کی ضرورتوں میں سے ہیں، اللہ نے
ایک ایک نعمت کو ذکر فرمایا۔ آج کی آیات میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، کہ انسان اللہ نے زمین کو اس طرح بنایا، اس جگہ رکھا، کس کے لیے؟ للانام، زمین کو اس کے مقام پر اس طرح بنا کر رکھ دیا کہ اگر تم پانی نکالنا چاہو پانی نکال لو، اس پر عمارتیں بنانا چاہو عمارتیں بنا لو، اس پر اگر چلنا چاہو سفر کر لو، اس پر اگر کاروبار کرنا چاہو کاروبار کر لو۔ آپ دیکھیں زمین ایسی بھی ہو سکتی تھی، یہ اللہ نے اس کو اپنی نعمت بیان فرمایا کہ زمین کو ہم نے اس کے اصل مقام پر بنا دیا، یعنی جو زمین کے زیادہ لائق تھا اسی طرح ہم نے زمین کو بچھونا اور چلنے پھرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے بنا دیا۔ زمین ایسی بھی ہو سکتی تھی کہ اگر آپ خدا نخواستہ پیر رکھیں تو دھس جائے، زمین ایسی بھی ہو سکتی تھی کہ آپ کھودتے رہیں زمین سے پتھر ہی آتا رہے پانی نہ نکلے، زمین ایسی بھی ہو سکتی تھی کہ اس کے اندر کسی طرح کی معدنیات سونا چاندی یا اور جو چیزیں زمین سے نکلا کرتی ہیں کچھ نہ نکلے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو زمین کے زیادہ لائق چیز تھی اللہ نے زمین کو اسی اعتبار سے بنایا، کس کے لیے؟ للانام، مخلوق کے لیے۔ اللہ نے اپنی خلقت کے لیے مخلوق کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کا اس زمین کو بہترین انداز میں بنانے سے اللہ کا کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہے، مخلوق کے لیے اللہ نے اس کو ایسا شاندار بنایا کہ دیکھو اسی زمین کے اندر اللہ نے فیہا فاکہہ میووں کو رکھا ہے، والنخل ذات الاکمام، کھجور کے گچھے دار درخت ایسے رکھے ہیں کہ ذات الاکمام، کہ ان کھجور کے گچھے دار درختوں پر ایک طرح کا غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی میٹھی کھجور درخت پر لگتی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مکھیاں اس کو خراب کر دیں، کیڑے مکوڑے اس پر اس طرح سے چپٹ جائیں کہ ہم کھا نہ سکیں، لیکن اتنی شاندار اتنی میٹھی کھجور اللہ نے بنائی اور اس کی حفاظت کا انتظام اس طرح سے کیا کہ کھجور کے گچھے دار درختوں پر اللہ ایک غلاف سا چڑھا دیتے ہیں کہ جس سے زمین کے کیڑے مکوڑے مکھیاں اس کو خراب نہیں کرتے۔ یہ اللہ نے اپنی نعمت بیان فرمائی کہ دیکھو ایک تو کھجور ملتی ہے کھجور کے درختوں سے، اور ایسی تازہ کھجوریں کہ اس پر نہ تو دھول کے اثرات نہ مٹی کے اثرات، ایک چیز آپ باہر رکھ دیں اور اس کو رکھ کر آپ چھوڑ دیں، ایک دو دن کے اندر اس پر اتنی دھول مٹی بیٹھ جائے گی کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ایک کھجور کے درخت پر 3-4 مہینے تک کھجوریں لگی رہتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو استعمال بھی نہ کر سکیں، لیکن اس کو استعمال صاف و شفاف ایسی رہتی ہے کہ بغیر دھوئے بھی اگر آپ کھائیں تو ذرا آپ کو اس کے اوپر احساس نہ ہوگا گندگی کا۔ وہ در حقیقت اللہ کے اسی فرمان کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے کھجور کے گچھے دار درختوں پر یا درختوں پر کھجور کے جو گچھے ہوتے ہیں اس پر ایک غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اللہ نے ایک نعمت ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ بس زمین میں اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میووں کو ذکر کیا، کھجور کے درختوں پر کھجور کی حفاظت کو ذکر کیا، بلکہ فرمایا والحب ذو العصف والریحان، کہ اسی زمین میں اللہ نے اپنی مخلوق کی پیدائش کی وجہ سے غلے کو اگایا،
اس غلے کے اندر بھوسا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنی مخلوق میں صرف انسانوں ہی کا خیال نہیں کیا کہ انسان تو دانہ کھا لے گا، لیکن جانوروں کے لیے بھی اللہ نے بھوسے کو پیدا فرمایا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق خوشبو سے ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا خوشبودار پھول بھی اللہ نے زمین سے اگائے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے مخاطب جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس موقع پر ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے علماء نے ایک مسئلہ اخذ یہ کیا ہے کہ جب کوئی یہ آیت پڑھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جواب میں کم از کم دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور ہر طرح کی تعریف اور ثنا اے اللہ آپ ہی کے لیے زیبا ہے۔ ان آیات کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنے جینے کا مقصد روٹی، کپڑا، مکان، دکان، کھانے پینے کا انتظام اسی کو نہ بنائے، اس لیے کہ کھانا کھلانے پلانے کے لیے اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے۔ انسان کا مقصد روٹی، کپڑا، مکان، دکان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب میری زندگی سے کس طرح سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ روٹی، کپڑا، مکان، دکان کے لیے اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے اور اس کے لیے اللہ نے محنت کا حکم دیا ہے، لیکن مقصد اصلی روٹی، کپڑا، مکان، دکان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے تو یہ خود بخود چیزیں انسان کے لیے زمین کے اندر رکھی ہیں۔ ہاں اس کے حصول کی کوشش ہو، لیکن اس کو مقصد اصلی، مقصود زندگی کا آپ اس میں فرق تب کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، لیکن اگر حکم آ جائے اللہ کا کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی عبادت کا وقت ہو جائے، تو اب آپ کو آپ کا کاروبار، آپ کی مصروفیات ایسی نہ ہوں، ایسی سوار نہ ہوں کہ آپ کاروبار کو پہلے نمبر پر وقت دیں اور پھر یہ کہیں کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ سکتا ہوں یا حج تو میں بعد میں بھی کر سکتا ہوں۔ اگر پہلے نمبر پر آپ نے کپڑا، دکان، مکان، کاروبار کو کیا تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی مضمون کو اللہ نے اس صورت میں بار بار دہرایا ہے اور اپنی نعمتیں بار بار اللہ یاد دلا رہے ہیں۔ آج کی آیت میں بھی اللہ نے انہی نعمتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور زمین کو اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے، صرف انسانی کا خیال نہیں کیا، ساری مخلوقات کا اللہ نے اس زمین میں خیال کیا ہے۔ اسی میں یعنی زمین میں میوے اور کھجور کے گچھے والے درخت بھی ہیں جن کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، کھجور کے گچھوں کے اوپر، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی اللہ نے زمین سے اگائے۔ لہذا اے انسان و جنات مخاطب، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
سبحان اللہ